اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به كمثل رجل اتى قوما فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی۔ یہ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی پہلی فصل چل رہی ہے اور صفحہ نمبر 28 کی پہلی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور اس کی مثال جسے دے کر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا اس مرد کی طرح سے ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ، اور بے شک میں برہنہ ڈر سنانے والا ہوں، تو جلدی کرو جلدی کرو۔ اس میں اچھا پورا ترجمہ کر لیجئے، پھر اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ کچھ اصطلاحی کلمات ہیں۔ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ، تو اس کی قوم کی ایک جماعت نے یا اس کی قوم سے ایک گروہ نے اس کی اطاعت کی، اس کی بات مان لی۔ فَأَدْلَجُوا، تو جنہوں نے بات مان لیا وہ اندھیرے میں نکل پڑے۔ فَانْطَلَقُوا عَلَى مَحَلِهِمْ، تو وہ سب اپنے اطمینان اور سکون کے ساتھ چلے۔ فَنَجَوْا، تو وہ نجات پا گئے۔ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے دوسری جماعت نے جھٹلا دیا، تکذیب کی۔ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، تو انہوں نے اپنے گھر میں صبح کی، یعنی وہ اپنے گھر میں اطمینان سے پڑے رہے، نکلے نہیں۔ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، تو دشمن کے لشکر نے صبح انہیں آ لیا، یعنی دشمن کا لشکر صبح کے وقت ان کے پاس پہنچ گیا۔ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، تو اس لشکر نے انہیں ہلاک کر دیا اور انہیں جڑ سے ختم کر دیا، یعنی نیست و نابود کر دیا۔ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، تو یہ اس کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اس کی پیروی کی جسے لے کر کے میں آیا۔ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَبَ مَا جِئْتُ بِهِ، اور اس کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور اسے جھٹلا دیا جسے لے کر میں آیا، من الحق، حق سے، جو حق لے کر کے میں آیا اسے اس نے جھٹلا دیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ تو اس میں ایک بہت واضح اور ظاہر مثال پیش کی گئی تاکہ لوگوں کو پوری بات بخوبی سمجھ میں آ جائے۔ عرب کا معمول یہ تھا کہ وہ جس کسی کو دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کرتے، جب وہ
دشمنوں کو دیکھ لیتا کہ وہ حملہ آور ہونے والے ہیں اور اسے یہ خطرہ ہوتا کہ مجھے قوم کے پاس پہنچنے، انہیں اطلاع دینے میں کافی وقت نکل جائے گا اور خطرہ قریب آ جائے گا، تو وہ اپنا کپڑا نکال کر کے ایک کسی لکڑی یا ڈنڈے میں لگا کر کے وہ اپنے سر کے ارد گرد گھماتا اور بلند آواز سے کہتا النجا النجا، تو بلند آواز سے چیختا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا، نجا ینجو کا معنی ہوتا تیز چلنا، النجا النجا مطلب تیزی کرو، تیزی کرو، جلدی کو اختیار کرو، سرعت کو اختیار کرو، سرعت کو لازم پکڑو۔ اس کا معنی ہوگا یہ النجا النجا منصوب ہے، اس سے پہلے اسی کا ایک فعل مقدر مانا جائے گا۔ تو جلدی کرو، جلدی کرو، سرعت کو لازم پکڑو، سرعت کو لازم پکڑو، یہ سب معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ تو آواز سن کر کے بہت سے لوگ آمادہ ہو جائیں گے کہ وہ جلدی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کوئی عظیم معاملہ ہے، کوئی خوفناک معاملہ ہے۔ پھر جب اس کی حیت دیکھتے تو یقین ہو جاتا کہ خطرہ بہت قریب ہے، اس لیے اب یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تو یہ ان کا معمول تھا۔ اب وہ کلمہ نذیر عریان ہر بھیانک موقع پر بولا جانے لگا محاورے کے طور پر۔ جب بھی کوئی کسی کو ڈرانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اس ڈرانے میں، ایک خبر دینے میں بہت سچا ہوں، تو وہ کہتا ہے انا النذیر العریان۔ تو جس طرح سے کوئی آدمی دشمن کی فوج کو دیکھ کر کے اپنی قوم کے پاس آئے اور قوم سے کہے کہ میں برہنہ ڈر سنانے والا ہوں، یعنی اس ڈر سنانے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لہذا تم لوگ جلدی کرو، جلدی کرو، یہاں سے نکل لو ورنہ دشمن حملہ آور ہو جائے گا۔ یہ آنے والے نے کہہ دی، کوئی بات بتا دی اتنی۔ اب جس قوم سے اس نے بیان کیا تو قوم دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک جماعت نے اس کی بات مان لی، اسے سچ سمجھا اور اس کے بتانے کے مطابق رات کے اندھیرے میں انہوں نے آبادی چھوڑ دی اور وہاں سے نکل پڑے۔ رات بھر چلتے رہے اطمینان کے ساتھ، صبح ہوتے ہوتے وہ اپنی آبادی سے بہت دور اطمینان کی جگہ پہنچ چکے تھے، وہ نجات پا گئے۔ اور اس کی قوم میں سے ایک جماعت نے اس کی بات کو جھوٹ سمجھا، اسے جھٹلا دیا اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ روز کی طرح سے اپنے گھروں میں پڑے رہے اور صبح ہوتے ہوتے وہ دشمن کی فوج ان کے پاس پہنچ گئی اور اس نے خوب خونریزی کی، انہیں ہلاک کر دیا اور نیست و نابود کر دیا، بڑے بوڑھے جوان بچے سب کو مار ڈالا۔ تو یہی حال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جو سرکار تشریف لے کر کے آئے ہیں اس کا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی، یعنی جیسے وہ ڈر سنانے والا آیا اور کہا کہ میں ڈر سنانے والا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کی فوج کو دیکھ لیا، اسی طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے پاس تشریف لائے اور ڈر سنانے والے ہیں۔ اور جس طرح سے اس شخص نے دشمن کی فوج کو دیکھ لیا تھا، اس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے عذاب کے تعلق سے سب معلومات کر لی، آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر لیا، کچھ رب کے فرمانے سے بتانے سے جان لیا۔ تو جس طرح اس کے کہنے میں بالکل یقین تھا، سچائی تھی، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے میں، بیان کرنے میں بالکل سچائی ہے، کسی طرح کے جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے۔ جس طرح سے جن لوگوں نے اس شخص کی اطاعت کی اور اپنے گھروں کو رات کی تاریکی میں چھوڑ دیا، دشمن کے حملے سے وہ محفوظ رہے، اسی طرح سے
جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے کا موقع آتا ہے تو اپنے مال کی محبت کو قربان کر کے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، حج کا موقع آتا ہے، اللہ نے ان پر حج فرض فرمایا ہے تو مال کی محبت دلوں سے نکال کر کے وہ حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے جو بھی انہیں حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاتے ہیں تو وہ عذاب الہی سے محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے عمل کیا تو اپنے آرام کو قربان کیا، رات کی تنہائیوں میں سفر کیا اور دشمن سے بچ گئے، محفوظ رہ گئے، تو ایسے ہی یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور اس اطاعت میں اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، مشقتیں جھیلتے ہیں، وہ نجات پا جانے والے۔ اور جس طرح سے قوم کے لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی تو اپنے گھروں میں آرام سے پڑے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی فوج آ گئی اور ان کا کام تمام کر دیا۔ تو اسی طرح سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، اور وہ آرام سے پہلے کی طرح سے اپنے گھروں میں اپنے بستروں پر آرام کرتے رہتے ہیں، اپنے مال سے محبت کرتے رہتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، اب ان کے پاس کوئی موقع نہیں رہتا ہے اور وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو کیسی واضح اور آسان مثال حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی کمثل رجل استوقد نارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اس مرد کی طرح سے ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولها، تو جب اس آگ کے ارد گرد آس پاس روشن ہو گیا، یعنی آگ نے اپنے ارد گرد اور آس پاس کی جگہوں کو روشن کر دیا، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو فراش یعنی پتنگے، پروانے جو روشنی دیکھ کر ٹوٹے پڑتے ہیں، وهذه الدواب، اور یہ چوپائے، مطلب چوپائے سے کیا ہے؟ دواب، چوپائے بھی کہتے ہیں، دابا کی جمع ہے، اور ہر زمین پر رینگنے والی چیز کو بھی کہتے ہیں، یہاں مراد وہ جاندار کیڑے مکوڑے، تو پتنگے اور یہ جانور کیڑے مکوڑے جو آگ میں گرتے ہیں، تقوا فی النار، جو آگ میں پڑتے ہیں، واقع ہوتے ہیں، جعل یقعن فیہا، یعنی جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، یعنی یہ پروانے، یہ پتنگے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ میں گرتے ہیں وہ آگ میں گرنے لگے۔ جب آگ روشن ہوئی اور ارد گرد روشنی پھیل گئی تو سب گرنے لگے اس میں۔ وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ، اور وہ شخص جس نے آگ روشن کی تھی وہ انہیں روکنے لگا، یعنی پروانوں کو، پتنگوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو وہ آگ میں گرنے سے روکنے لگا۔ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، اور وہ کیڑے مکوڑے پتنگے یہ اس شخص پر، روکنے والے پر غالب آ جا رہے ہیں اور وہ سب آگ میں گر رہے ہیں، یعنی اس کا روکنا کچھ فائدہ نہیں دے رہا ہے، بس سب آگ میں گرے چلے جا رہے ہیں۔ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، حجز حجزہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے کمر بند یا ازار باندھنے کی جو جگہ ہے۔ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، تو میں تمہاری کمر پکڑے ہوئے ہوں آگ سے بچانے کے لیے۔ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، تو میں تمہاری کمر پکڑ کر آگ سے لا رہا ہوں، کھینچ رہا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم آگ میں گرے جا رہے ہو، آگ میں پڑے جا رہے ہو۔ هذه روایت البخاری، یہ امام بخاری کی روایت ہے۔
وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهَا، اور امام مسلم کے لیے اسی کے مثل روایت ہے. وقال فی آخرها، انہوں نے روایت کے آخر میں فرمایا قال فَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، حضور نے ارشاد فرمایا تو وہ میری اور تمہاری مثال ہے. انا آخذ بحجازکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑے ہوئے ہوں، آگ سے بچا رہا ہوں. حلم عن النار، کہ تم میری طرف آؤ، آگ سے دور ہو. حلم عن النار، تم لوگ میری طرف آؤ، آگ سے دور ہو. فتغلبونی تقحمون فیہا، تو تم سب مجھ پر غالب آ جا رہے ہو اس حال میں کہ تم آگ میں گرے جا رہے ہو. یہاں بھی بہت واضح مثال پیش فرمائی، جس طرح سے آگ روشن کرنے والے نے آگ روشن کی تو کیڑے مکوڑے پتنگے اس میں گرنے لگے، اور وہ پوری کوشش کرتا رہا کہ انہیں اس میں گرنے سے روکے، لیکن وہ کیڑے مکوڑے پتنگے اس پر غالب آ کر کے اس میں گر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے میں نے سارے احکام بیان فرما دیے ہیں، اور اس کے بعد بھی تم اس کی نافرمانی کر کے آگ میں گرے جا رہے ہو، آگ میں پڑے جا رہے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ کر کے اس سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم مجھ پر غالب آ جا رہے ہو اور آگ میں گر رہے ہو، یعنی میری بات نہیں مان رہے ہو. تو جس طرح سے وہاں اس نے آگ روشن کی ہے، جو اس کی بات مان لے گا وہ آگ میں نہیں گرے گا، اس سے محفوظ رہے گا. اسی طرح سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ جہنم کی آگ میں نہیں گرے گا، اس سے محفوظ رہے گا. اب یہ کمر پکڑ کر کے بچانا روکنا یہ ایک محاورہ بھی ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے. حقیقت اس معنی کر کے ہے کہ جب کوئی شخص کہیں جا رہا ہو اور اس سے وہاں روکنا ہو تو اگر آپ دامن پکڑ لیں دامن پھٹ جائے گا، وہ نکل جائے گا. اگر آپ کوئی اس کا رومال پکڑ لیں رومال چھوڑ کر کے وہ نکل جائے گا، یا کوئی اور حصہ پکڑ لیں وہ چھوڑا کر کے نکل جاتا ہے. لیکن جب جانے والے کی کمر آدمی پکڑ لیتا ہے اب وہ بے بس ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ رک جاتا ہے. محاورہ اس طور پر استعمال کرتے ہیں کہ جب آدمی کمر پکڑ لیتا ہے یا کمر بند پکڑ لیتا ہے تو ایسی صورت میں اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ کمر بند کھل نہ جائے اور وہ برہنہ نہ ہو جائے، اس لیے اپنی طاقت لگانا وہ کم کر دیتا ہے، اچھل کود اپنی روک دیتا ہے. تو اگرچہ کوئی واقع میں کمر نہ پکڑے ہو، کمر بند نہ پکڑے ہو، لیکن اگر وہ تاکیدی حکم دیتا ہے، سمجھاتا ہے، قاعدے سے زور دیتا ہے اس پر، اس کے بعد بھی نہیں مانتا ہے تو اسے تعبیر کرتے ہیں کمر پکڑ کر کے روکا اور کمر بند پکڑ کر کے روکا. تو بطور محاورہ بھی سے استعمال کرتے ہیں اور واقع کے طور پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. وعن ابی موسیٰ قال، اور حضرت ابو موسیٰ سے روایت انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدى والعلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی مثال جسے دے کر اللہ تعالی، جس کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا، یعنی ہدایت اور علم. تو اس علم اور ہدایت کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا، اس زیادہ بارش کی طرح سے ہے، اس غیث کثیر کی طرح سے ہے جو زمین پر واقع ہوئی. فکانت منہا طائفۃ طیبہ، تو زمین کا ایک ٹکڑا پاکیزہ تھا. قابلۃ الماء، جس نے پانی کو قبول کیا، اسے اپنے اندر جذب کیا. فانبتت القلع والعشب، قلع یہ عام ہے، تر اور خشک دونوں گھاس کے لیے بولا جاتا ہے، عشب یہ خاص ہے تر گھاس کے لیے. فانبتت القلع والعشب، تو اس زمین نے سب چارہ اگایا، ہری گھاس اگائی. الکثیرہ اسی کی صفت ہے، یعنی خوب زیادہ ہری گھاس اور چارہ اگایا. وکانت منہا اجادب،
اور زمین کے کچھ حصے یہ سخت تھے. اجادب یہ بطور جمع استعمال کرتے ہیں، یہ اجدب کی جمع ہے، اور اجدب یہ جمع ہے جدبن کی. جدبن یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے اجدب، اور اجدب کی جمع ہے اجادب. یہ ایسے ہی ہے جیسے قلب کی جمع اقلب اور اقلب کی جمع اقالب. مراد کیا ہے؟ وہ زمین جو سخت ہو، اور زمین میں سے کچھ حصے سخت تھے، اس نے پانی روک لیا، یعنی اپنے اندر جذب نہیں کیا لیکن پانی کو ادھر ادھر جانے نہیں دیا، روک لیا. فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، تو اللہ نے اس کے ذریعہ لوگوں کو نفع بخشا. فَشَرِبُوا، انہوں نے وہ پانی پیا. وَسَقَوْا، اور خود سیراب ہوئے اور جانوروں کو سیراب کیا. وَزَرَعُوا، اور کاشت کی، کھیتی کی. وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، یہ تیسری قسم ہوئی. اور وہ پانی زمین کے ایک دوسرے ٹکڑے پر پڑا. انما ہی قیعان، قیعان یہ قاؤن کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے برابر ہموار زمین، یہ برابر ہو اور سخت بھی ہو. تو وہ بارش غیث کثیر، خوب بارش زمین کے ایک دوسرے ٹکڑے پر ہوئی، جو دوسرا ٹکڑا ہموار سخت ہے. لا تم سے کو مان ولا تم بے تو کلان، جو نہ پانی کو روکتا ہے اور نہ سبزہ اگاتا ہے، یعنی نہ اپنے اندر جذب کر کے سبزہ اگاتا ہے اور نہ ویسے ہی پانی روک کر کے رکھتا ہے. گڈھا ہو تو پانی رک جائے، وہ ہموار ہے، پانی بہ جاتا ہے. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ، لکھا بما، یہ ہے ما، با زائدہ ہے یہاں. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ مثال ہے اس کی جس نے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی، دین کا فقیہ بنا. من فَقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ، جس نے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی، دین کا فقیہ بنا، اور اس نے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اسے نفع پہنچایا، یعنی علم دین نے نفع پہنچایا اسے. فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، تو اس نے سیکھا اور سکھایا. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَهُ، اور اس کی مثال ہے جس نے اس کی طرف سر ہی نہیں اٹھایا، یعنی کوئی توجہ ہی نہیں دی. وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اس نے اللہ کی وہ ہدایت قبول نہیں کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. متفق علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ. تو اب اس میں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہاں علم و ہدایت کی مثال بارش سے دی گئی ہے. جیسے بارش یکساں ہوتی ہے، وہی بارش نرم اور سبزہ اگانے کی صلاحیت رکھنے والی زمین پر ہوتی ہے. وہی بارش سخت اور نشیبی زمین میں ہوتی ہے. وہی بارش ہموار اور سخت زمین پر ہوتی ہے. تو بارش وہی ہے، اتنی ہی واقع ہوتی ہے، لیکن زمین کے فرق سے اس کا کام الگ الگ ہو جاتا ہے. تو جو نرم زمین ہے، برابر ہے، اس پر بارش ہوتی ہے، تو وہ زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور جذب کرنے کے بعد پھر سبزہ اگاتی ہے. تو گویا بارش سے اس نے خود بھی فائدہ حاصل کیا کہ اس نے پانی کو جذب کیا، وہ مردہ زمین زندہ ہو گئی، اس کے اندر جان آ گئی، اور اس کے بعد اس نے سبزہ اگایا، اس پر پودے اگے، تو اس سے جانوروں نے فائدہ حاصل کیا، انسانوں نے فائدہ حاصل کیا، تو دوسروں نے فائدہ اٹھایا. اور دوسری وہ زمین تھی جو سخت تھی لیکن اس کے اندر نشیب تھا، گڈھا تھا، تو وہاں بارش ہوئی تو اس نے پانی کو روک لیا، خود اپنے اندر جذب نہیں کیا لیکن پانی کو روک لیا. تو اس نے خود تو پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن جب پانی وہاں رک گیا تو اس میں سے انسانوں نے پیا، جانوروں نے پیا، دوسروں کو فائدہ ہوا اسے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ زمین سخت تھی
برابر تھی تو پانی اس پر پڑا، بارش اس پر ہوئی تو سخت ہونے کی وجہ سے اس نے کچھ بھی پانی اپنے اندر جذب نہیں کیا، اور برابر ہونے کی وجہ سے پانی اس پر پڑا اور بہہ گیا، وہاں پانی رکا بھی نہیں۔ تو گویا اس بارش نے اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا، نہ اس نے خود فائدہ اٹھایا اور نہ دوسرے کو فائدہ پہنچایا۔ یہی حال علم کا ہے، علم دین کا ہے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم و ہدایت لے کر کے آئے تو کچھ تو ایسے ہیں جو اسے حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو حاصل کر کے عمل کیا تو خود فائدہ اٹھایا، دوسروں کو سکھایا، دوسروں تک پہنچایا تو دوسروں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ صورت ہو گئی کہ زمین نے جذب کر لیا، خود فائدہ اٹھایا، سبزہ اگایا، دوسروں کو فائدہ پہنچا۔ تو اس نے پڑھ کر کے عمل کیا، خود فائدہ اٹھایا، دوسروں کو پڑھایا سمجھایا، دوسروں نے فائدہ اٹھایا اس سے۔ یا اس سے مراد مجتہدین ہوں جنہوں نے احادیث کو حاصل کر کے مسائل کا استنباط کیا اور اس سے دوسروں نے فائدہ اٹھایا، جسے زمین نے پانی چوس کر کے سبزہ اگایا اور سبزے سے دوسروں نے فائدہ اٹھایا۔ تو ایسے ہی مجتہدین نے احادیث کو حاصل کر کے جذب کر کے اسے اس میں سے مسائل کا استخراج کیا تو اس سے دوسروں نے فائدہ اٹھایا۔ اور وہ علماء جو علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یہ دوسری قسم سے زمین کے دوسرے حصے سے ان کی مثال ہوئی کہ خود تو فائدہ نہیں اٹھایا، اس سے عمل نہیں کیا، اس سے روشنی حاصل نہیں کی، لیکن دوسروں کو سکھایا، انہیں فائدہ پہنچا اس سے۔ یہ زمین نے پانی روک لیا، خود تو فائدہ نہیں اٹھایا لیکن دوسروں کو فائدہ ہوا۔ اور تیسری صورت جو ادھر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں تو ان کا حال کیا ہو، زمین کی تیسری قسم کی طرح سے ہے، نہ خود ہی فائدہ اٹھایا نہ دوسروں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو درسگاہوں میں بھی اس زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ استاد جو تقریر کرتا ہے، جو پڑھاتا ہے، وہ تمام طلباء کے لیے یکساں ہوتا ہے، کسی طالب علم کو دیکھ کر کے نہیں پڑھاتا، سب کے سامنے اس کی تقریر یکساں ہوتی ہے۔ اب بچوں میں تین طرح کے ہوتے ہیں، کچھ بچے تو خود سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں کو جا کر کے سمجھاتے ہیں، تکرار کراتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں، تو خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو خود سمجھ لیتے ہیں لیکن دوسروں کو بتانا نہیں چاہتے، سمجھانا نہیں چاہتے، تکرار نہیں کرتے کہ کہیں وہ بھی نہ سمجھ لے، یہ دوسری قسم کی مثال ہو گئی۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں ارے چلو ماں باپ نے بھیج دیا ہے اب تو یہاں رہنا ہی ہے، نہ وہ غور سے سنتے ہیں، نہ خود سمجھتے ہیں اور نہ کسی کو سمجھانے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، تو زمین کی تیسری قسم کی طرح سے۔ تو کتنی واضح اور عمدہ مثال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وعن عائشہ قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل فرمائی، اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں۔ محکم کا مطلب وہ ہوتا ہے، محکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات، وہ نصوص جن میں تعویل کا احتمال نہ ہو، جو تعویل سے محفوظ و مامون ہو، جیسے وہ آیات جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دال ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر دال ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں۔ تو متشابہ کا مطلب ہوتا ہے جو پوشیدگی میں اس حد تک پہنچی ہوئی ہوں، اس حد تک پوشیدہ ہوں کہ ان کی معرفت کی امید نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ید ہے، وجہ ہے، یا اس طرح کے جو کلمات ہیں، مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، ید کا استعمال ہے، تو یہ متشابہ ہیں۔ ان کی مراد کیا ہے؟
یہ جاننا مشکل ہے، ان کی جو مراد ہے بس اس پر ہمارا ایمان ہے۔ وقرأ الى وما يذكر الا اولو الالباب، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا اور وما يذكر الا اولو الالباب تک پڑھا، یعنی اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں مگر عقل والے۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَأَيْتِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو دیکھے، اس روایت میں جب تو دیکھے، وعند مسلم، اور امام مسلم کے نزدیک ہے رأیتم، یعنی فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جب تم دیکھو انہیں جو کتاب سے متشابہ کے پیچھے پڑے ہیں، متشابہ کی تلاش و جستجو میں لگے ہوئے ہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ، یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جن کا اہل زیغ نام رکھا ہے، یعنی کجی والے۔ فَحَذَرُوهُمْ، تو تم ان سے بچو، ان سے دور رہو۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یعنی جب ایسے لوگوں کو تم دیکھو کہ وہ محکمات پر عمل کرنے کے بجائے متشابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کی تلاش و جستجو میں لگے ہوئے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ اہل زیغ ہے، لہذا تم ان سے بچو اور دور رہو۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حجرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں ایک روز دوپہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ قال، انہوں نے فرمایا فسمع اصوات رجلین اختلفا فی آیت، تو حضور نے دو مردوں کی آوازیں سنی جنہوں نے ایک آیت کے سلسلے میں اختلاف کیا۔ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آواز، یہ اختلاف کی باتیں سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس سے نکل کر ہمارے پاس آئے۔ یعرف فی وجہ الغضب، اس حال میں کہ ان کے چہرے میں غضب معلوم ہو رہا تھا، غضب پہچانا جا رہا تھا۔ فقال انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے ہیں۔ تم سے پہلے جو امتیں آباد تھی انہوں نے ان کتابوں میں اختلاف کیا جو کتابیں ان کے نبیوں پر نازل ہوئی تھی، اور اس اختلاف کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ یعنی اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ یہ حق کو پانے کے لیے بحث و مباحثہ کرنا نہیں، بلکہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سند کے اپنی جانب سے جو چاہا کہہ دیا اور اس طرح سے اختلاف کیا۔ اگر دلیل کی بنیاد پر آدمی سمجھنا چاہتا ہے، کسی دوسری آیت سے تعارض معلوم ہوتا ہے، اس کی وضاحت چاہتا ہے، تو اس اختلاف میں یہ شامل نہیں ہے۔ یہاں مراد کیا ہے کہ ہر شخص جو چاہے کہے اپنی جانب سے، یہ اختلاف۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن سعد بن ابی وقاص قال، اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس وحرم من اجل مسألته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمانوں کے حق میں، جو آخر میں فی المسلمین ہے، مانا فی حق المسلمین، مسلمانوں کے حق میں، مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم والا وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں نبی سے سوال کیا جو لوگوں پر حرام نہیں تھی، فحرم من اجل مسئلتہ، تو اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔
یعنی اس سے وہ خارج ہے جس نے اپنی ضرورت کی وجہ سے کسی مسئلے کے بارے میں دریافت کیا اور وہ چیز پہلے حرام نہیں تھی، اب اس کے پوچھنے کے باعث وہ حرام قرار دے دی گئی، تو یہ اس میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی ضرورت کی بنیاد پر پوچھا تھا، مسئلہ معلوم کرنا چاہا تھا، اس لیے یہ مجرم نہیں ہے۔ یہاں مراد وہ شخص ہے جو بلا وجہ ادھر ادھر کی بات پوچھتے رہتے ہیں جبکہ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر بلا ضرورت کوئی ایسی بات پوچھ لی جو پہلے حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی، بلا شبہ وہ مسلمانوں کے حق میں، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم ہے۔ یہ سب سے بڑا مجرم کہنا یہ تغلیظ کے طور پر ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں، لا یعنی سوال نہ کریں۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخر زمانے میں دجال کذاب ہوں گے۔ دجال کا مطلب بہت زیادہ دجل و فریب کرنے والا، مکار، دھوکہ دینے والا، فریب کار، اور کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ تو آخر زمانے میں بہت دجل و فریب کرنے والے اور بہت جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہے اور نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنا ہوگا، بالکل نئی نئی حدیثیں گاہ کر کے تمہارے پاس لائیں گے۔ فإیاکم وإیاہم، تو تم ان سے اپنے آپ کو دور رکھو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو۔ لا یضلونکم، وہ تمہیں بے راہ نہ کر دیں، تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ ولا یفتنونکم، اور وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، تمہیں مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں۔ گویا ان سے تم دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت فرمایا، کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، اہل کتاب یعنی یہود توریت کی قرأت کرتے تھے عبرانی زبان میں، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، اور اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے عربی میں اس کا ترجمہ کرتے تھے، اس کی تفسیر اور توضیح کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، یعنی تم اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو۔ تصدیق نہ کرو اس لیے کہ ہو سکتا ہے جو ترجمہ تمہیں بتا رہے ہیں، جو مطلب بتا رہے ہیں، وہ اس کا ترجمہ نہ ہو، وہ اس کا مطلب نہ ہو، اور تم تصدیق کرنے کی وجہ سے پھنسو، لہذا تم تصدیق نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری تصدیق کسی خلاف واقعہ بات سے متعلق ہو جائے، اور اس کی تکذیب بھی نہ کرو اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں اور تم جھٹلا کر کے خود مصیبت میں پڑو۔ تو نہ تم ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو۔ وقولوا، اور کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور ان سب چیزوں پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، مرد کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ کتنا اچھا نسخہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ آدمی اگر اس پر عمل کرے تو غلط باتیں پھیلنے سے رک جائیں گی اور آدمی جھوٹا کہلانے سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہ جو بات آپ نے سنی ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ بات صحیح ہو، اب آپ جب اسے بیان کریں گے تو لوگ آپ کی نسبت سے اسے سنیں گے اور اس کے حساب سے وہ عمل کریں گے۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی بات سنیں پہلے تحقیق کر لیں
جب آپ کو یقین سے معلوم ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے تو اسے دوسرے سے بیان کریں اگر بیان کرنے کے لائق ہو، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات جھوٹ ہے تو بالکل کسی سے اسے نقل نہ کریں، اس کو نہ بتائیں۔ تو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ کی صفحہ قریب مکمل ہو گیا اور آپ حضرات کا آج کا سبق ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق